به اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم چھٹی نشست میں یہاں موجود ہیں اور گزشتہ نشست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا ذکر مبارک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے احوال و واقعات کو ذکر کرنے کی سعادت پائی تھی، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے اس وقت کہ وہ عظیم گھڑی اور وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس گھڑی کو ہم نے جو ہے وہ ذکر کرنے کی، اور اس وقت جو خلاف عادت اور جو معجزات اور کمالات کا ظہور، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت جو اس وقت ظاہر ہوئی اور جو دیکھی گئی، جن کا مشاہدہ ہوا، جو کتابوں میں بیان کی گئی، ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ وہ بیان کرنے کی سعادت پائی تھی۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک یہودی مکہ میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ یہودی علم رکھتا تھا، اس نے اس رات قریش کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے ان سے سوال کیا کہ اے گروہ قریش، یہ بتاؤ کہ کیا آج کی رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ آج کی رات تمہارے یہاں کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ تو قریش نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ، کیونکہ مجھے یہ نشانیاں دیکھ کر سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج کی رات پیدا ہو گئے۔ جب قریش نے پتہ کیا تو کہا کہ ہاں ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس یہودی کے پاس لایا گیا، تو جو مہر نبوت جو آپ کے دونوں شانوں اور دونوں کاندھوں کے درمیان تھی، جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا، اس یہودی نے جب اس مہر نبوت کو دیکھا اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں کہ جن کا وعدہ سابقہ، یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنے انبیاء پر کتابیں نازل کی اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا، یہی وہ آخری نبی ہیں کہ جو اب آ گئے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ تو وہ یہودی یہ دیکھ کر غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گیا، اور لوگوں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ افسوس کہ اللہ کی قسم آج بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی، کیونکہ اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں سے بہت سارے انبیاء، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان میں سے ایک کثیر تعداد انبیاء کی وہ بنی اسرائیل سے تھی، اور یہودی جو تھے یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو آخری نبی آئے وہ بنی اسرائیل سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے کئی سارے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھیجا، جس میں حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، اور بنی اسرائیل بھی انہی لوگوں میں سے آئے، یعنی یہ قوم، اسی قوم میں سے بنی اسرائیل بھی آئے۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس کی طرف بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو یہودی جو تھے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جن کا وعدہ ان کی کتب میں ہوا ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے ہوں،
جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو آپ بنی اسرائیل نہیں بلکہ بنی اسماعیل ہوئے۔ اب جب یہودی نے یہ بات دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اگر ہم آگے جا کے یہ واقعات پڑھیں گے کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، جبکہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اس کا مفہوم آیت مبارکہ کہ یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو جانتا ہے۔ کئی سارے بچے کھڑے ہوں اور ایک باپ کو کہا جائے کہ آپ ان بچوں میں سے اپنے بچے کو لوکیٹ کریں اور اسے ڈھونڈیں، تو باپ تو اپنے بیٹے کو جانتا ہے، باپ تو اپنی اولاد کو جانتا ہے، وہ اسے ڈھونڈ لے گا، وہ اسے پہچان لے گا۔ تو وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح پہچانتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن ایمان نہ لانے کی ایک وجہ وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک بات، یہ ایک ایسا بغض یہودیوں کو لگ گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان آخر تک نہیں لے کر آئے۔ اور جب ہم مدینہ منورہ کی زندگی پڑھیں گے اور وہاں پر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہودیوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر میں تفصیلاً اس بات کو اور زیادہ عرض کروں گا۔ یہاں آپ حال دیکھیں کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ جب ان پر کوئی قوم حملہ آور ہوتی تو یہودی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، وہ جو تیرا آخری نبی جس نے آنا ہے، جس کا وعدہ تو نے کتابوں میں کیا ہے، ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتح دلوا۔ تو اللہ رب العزت انہیں فتح دیتا۔ آپ دیکھیں ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کی ذات مبارکہ پر یقین تو اتنا کامل تھا، لیکن جب سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسماعیل سے ہے، تو ایسا بغض لگا اور ایسا قبض لگا کہ اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھلے دشمن اور مسلمانوں کے کھلے دشمن ہو گئے، آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ جبکہ یہی وہ یہودی تھے جو آپ پر ایمان لانے کے لیے جو ہے وہ انتظار میں تھے، بےتاب تھے کہ کب وہ آخری نبی آئے اور ہم ایمان لے کر آئیں۔ لیکن ایک فیکٹر کہ قوم کون سی اور قبیلہ کون سا، اور یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل سے کیوں، اس ایک وجہ سے جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ لیکن آپ یہاں بھی دیکھیں کہ جہاں قریش کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پیدا ہو رہی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، وہ نہیں پہچانے کہ یہ شخصیت کون ہے، یہ ذات کون ہے، لیکن وہ یہودی جو مکہ میں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے علامتوں کو دیکھ کر اور سائنس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آج کی رات کچھ بڑا ہوا ہے، اور آج کی رات کوئی ایسا عظیم کارنامہ ہوا ہے کہ یہ اسی کی آمد کے جلوے ہیں۔ اور اس نے جو ہے وہ قریش کو جمع کیا اور کہا کہ پتہ کرو کہ تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا۔ تو قریش نے کہا کہ ہاں بالکل ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے حضرت آمنہ کے گھر پر، اور جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ لایا گیا اور وہ سارا واقعہ ہوا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، آپ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف مقام ابراہیم کی طرف سے جھکا اور اس نے سجدہ کیا، اور باقاعدہ کعبے سے ایک آواز اور ایک ندا بلند ہوئی، اور وہ آواز یہ تھی اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ رب العزت بزرگی والا ہے، بلندی والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، رب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رب، وہ اللہ اکبر، وہ اللہ کون ہے، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اور آگے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین، کہ اب اللہ رب العزت مجھے پاک فرمائے گا بتوں کی پلیدی سے، بتوں کی گندگی سے، اور مشرکین کی نجاست سے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ پاک فرمائے گا۔ یہ باقاعدہ جو ہے وہ آواز خانہ کعبہ سے، کعبۃ اللہ شریف سے جو ہے وہ سنی گئی، اور کعبۃ اللہ شریف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جو ہے وہ خوش ہوا، اور اس نے خوشی منائی کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر اور اس کے باہر کئی سارے بت جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے، اور مشرکین مکہ نے عجیب و غریب
جو ہے وہ رسم و رواج بنا لیے تھے، یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف بھی برہنہ معاذ اللہ کیا کرتے تھے. یعنی حج کے ایام کے اندر یہ طواف جب انہیں کرنا ہوتا تو ایک رسم ان کی یہ بھی تھی کہ وہ برہنہ بغیر کسی لباس کے کعبۃ اللہ شریف کا اس دور میں طواف کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ برائی اور فحاشی اور بے حیائی اس دور میں عام ہو چکی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے ساری علامتیں جو ہے وہ مورخین نے کتابوں کے اندر اور اہل سیر نے جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں میں ان کو بیان کیا. اسی دوران آپ دیکھیں تو قریش کے کئی سارے بت، ہم نے گزشتہ نشست میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو قریش کے کئی سارے بت جو مضبوط پتھر کے بنے ہوتے تھے اور مضبوط کوالٹی کے بنے ہوتے تھے کہ وہ ان کو خدا مانتے ہیں، وہ بت خود بخود گر گئے. یہاں تک کہ قریش کا ایک بہت بڑا بت تھا کہ جس کے آگے جو ہے وہ ہر سال وہ عید مناتے تھے، اسی بت کے آگے وہ ہر سال جشن مناتے تھے اور اسی بت کے سامنے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک رات مکہ والوں نے دیکھا کہ وہ بت جو ہے وہ گر پڑا ہے. اس بت کو اٹھا کر انہوں نے اس کی جگہ پر فٹ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ بار بار گر جاتا اور وہ بت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹکتا نہیں تھا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد کے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اب میرا حبیب آ گیا، اب میرا آخری نبی آ گیا، اب وہ اس قوم کو، اس علاقے کو اور دنیا کو شرک سے اور بت پرستی سے آزاد کرے گا. اور یہی نشانی ہمیں خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف سے جو آواز آئی اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو ایک بے چینی اور ایک ڈر اور ایک اضطراب شروع ہو گیا اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بے چینی اور یہ اضطراب اور یہ ڈر کیوں ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوف ان کے دلوں میں ڈالا گیا تھا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور آپ کا دبدبا ان پر اسٹیبلش کیا جا سکے. وہ بادشاہ بڑے بڑے تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ ان کے سامنے پوری قوم کانپتی تھی، لیکن وہ اکیلے میں جب ہوتے تو پریشانی کے عالم میں ہوتے، غم کے عالم میں ہوتے، عجیب و غریب انہیں خواب آتے. جب وہ خوابوں کی تعبیر پوچھتے، جیسے فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، جب تعبیر پوچھی اور جب اس کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے، جب اس نے پوچھا کسی سے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو اسے یہی بتایا گیا کہ اب یہ تمام چیزیں اور یہ تمام خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عرب کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، عرب کے اندر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ اب کچھ ہی عرصے میں سارا عرب یہاں پھیل جائے گا اور یہ سارا علاقہ ان کے کنٹرول میں اور ان کے فتح میں چلا جائے گا. آپ دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد جو اہم ترین ایام ہے وہ ایام رضاعت ہے. اور ہمیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو لہب کی باندی سویبہ، جس کا ذکر میں نے جو ہے وہ پچھلی نشست میں بھی کیا تھا کہ ابو لہب نے اس کو ایک انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرنے پر ابو لہب کو اتنی راحت ملتی ہے کہ ہر پیر کے دن، یا روایات میں اختلاف ہے کہ اسے کچھ قطرے پانی اس کی انگلی سے آتا ہے اور وہ اسے چوستا ہے اور تھوڑی سی راحت وہ محسوس کرتا ہے، ورنہ وہ عذاب ایسے سخت عذاب کے اندر ہے کہ جہاں سے کبھی بھی نجات نہیں. تو ابو لہب کی جو باندی سویبہ تھی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کچھ ایام دودھ پلایا اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ایام دودھ پلایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کو بھی سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی انہوں نے جو ہے وہ دودھ پلایا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے دودھ پلایا. تو اس طرح اس رشتے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ یہ دونوں رضاعی بھائی بھی ہیں آپس میں. یعنی چچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں ہی حضرت حمزہ، لیکن یہ ایک اور رشتہ یہ بھی ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی ہیں، اس طور پر کہ سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا. سویبہ کے اسلام میں اختلاف ہے کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا. ایک مورخین کی جماعت اس طرف گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی برکت سے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف اور عزت بخشی کہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا. یہ ہمارے مورخین کی ایک جماعت جو ہے وہ اس طرف بھی گئی اور انہوں نے اس بات کو نقل فرمایا. عرب کا دستور اور طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو، یا جن کو آج کے دور میں کہہ رہے ہیں نیو بورن جو بچے ہوتے ہیں، جن بچوں کو کئی ایام یا کچھ ماہ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دیہات کی خواتین کو دے دیا کرتے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ دیہاتی خواتین معاوضے کے بدلے، یعنی ایک پیمنٹ کے بدلے، ان بچوں کو جو ہے وہ اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں وغیرہ میں لے جایا کرتی. وہاں ان بچوں کو تازہ آب و ہوا ملتی، یعنی شہر کی آب و ہوا سے دور وہ انہیں تازہ آب و ہوا ملتی، تازہ غذا انہیں وہاں ملتی، اور جو ہے وہ وہاں پر عربی زبان کو وہ سیکھا کرتے تھے، اور ان کی عربی زبان جو ہے وہ فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھنے کا انہیں موقع ملتا تھا. تو یہ عرب کا ایک ہمیشہ سے دستور رہا تھا کہ گاؤں دیہات کی یا بدو خواتین جنہیں کہتے ہیں، دیہاتی خواتین، وہ آ کے ان بچوں کو لے جایا کرتی، ان کی پرورش کرتی، انہیں دودھ پلاتی، ان کو جو ہے وہ بڑا کرتی، اور بڑا کرنے کے بعد ایک مقررہ مدت کے بعد 2 سال 3 سال اس مدت کے بعد جو ہے وہ ان کو ان کے والدین کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا. اس کے بدلے انہیں ایک معاوضہ اور ان کی سروسز کی ایک پیمنٹ جو ہے وہ انہیں دی جاتی تھی. اور حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جانا ہے. خود بیان فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی حسین و جمیل خوشبو، اور کہتی ہے میں نے ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتے ہوئے دیکھا کہ جس نے چاروں عالم کو روشن کر دیا. آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی کیسی عظیم تھی. فرماتی ہے جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں اور ہلکے ہلکے خراٹے مار رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں خراٹے جو زور سے مارے جاتے ہیں، بلند آواز سے جو خراٹے مارے جاتے ہیں، یہ جو ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن جو بالکل ہلکے آواز کے خراٹے ہوتے ہیں، یہ ایک جو ہے وہ علامت ہے خوبصورتی کی بھی، اسے خوبصورتی بھی کہا جاتا ہے. اور بچہ جو ہے اگر چھوٹا بچہ ہو بالکل ہلکی آواز میں خراٹے مار رہا ہو تو یہ سمجھ لیں آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کیوٹنس کی بھی علامت ہے کہ یہ بچہ بڑا کیوٹ لگ رہا ہے اور یہ بچہ جو ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، حسین لگ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بالکل ہلکی آواز میں اور بالکل ہلکے خراٹے مارتے، اور آپ کی عادت مبارکہ تو ساری کی ساری ہی حسین و جمیل تھی، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت جب خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ کو پیدا کیا. تو آپ کی کوئی ادا اور کوئی عمل ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ خوبصورت عمل نہیں تھا. آپ کا ہر عمل ہی خوبصورت تھا. یہی دلیل دی جاتی ہے جہاں ہمارے پاس احادیث طیبہ ہے داڑھی کو بڑھانے کے حوالے سے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور داڑیاں طویل رکھو، وہیں پر ایک بہت بڑی اور بنیادی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی اور اتنی بھری ہوئی تھی کہ آپ کے سینے مبارک کا اوپری حصہ جو تھا وہ آپ کی داڑھی مبارک سے گر جایا کرتا تھا. یعنی ایک مٹھی سے زیادہ آپ کی داڑھی تھی، اور سینے مبارک کا اوپری حصہ جو تھا وہ داڑھی مبارک سے آپ کے جو ہے وہ گر جایا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے حسین و جمیل مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی تخلیق فرمائی اس میں سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اگر داڑھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نہیں ہوتی. یہ ایک قاعدہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ آج کے دور میں کلین شیو مرد جو ہے نا وہ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ نہیں داڑھی نہ ہونا یہ خوبصورتی ہے. ہم کہتے ہیں اگر داڑھی نہ ہونا خوبصورتی ہوتی اس دور میں یا بعد میں آنے والے کسی دور میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر داڑھی نہ ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا داڑھی رکھنا ہی اور آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ مرد کی خوبصورتی داڑھی سے ہے. اب کوئی اس کو کسی بھی طریقے سے آرگیو کرے، لیکن ساری بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی. اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل آخر میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اوصاف حمیدہ اور کیسے عظیم اوصاف اور کمالات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی تھی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر داڑھی ہونا، یہ داڑھی کو شرف ملا کہ وہ سب سے حسین چہرے پر وہ داڑھی سجی، اور اس کے بعد جو اب اس داڑھی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سجائے گا تو وہ خوبصورت ہی کہلائے گا، بدصورت معاذ اللہ نہیں کہلائے گا۔ اور یہ بات تو ویسے ہی آپ سب کے علم میں ہے کہ فقہ حنفی کے اندر داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، یعنی کوئی اس کو ترک کرتا ہے، اگر چھوڑتا ہے یا داڑھی کاٹتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کو ترک کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور میں نے جو ہے وہ یہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے طے پایا کہ ہم کچھ عرصے تک اس بچے کو رکھیں گے، اور جب اس کی یعنی جب ان کی عمر مبارک 2 سال یا 3 سال کے حوالے سے ملتا ہے، جب ہو جائے گی تو ہم جو ہے وہ ان کو واپس کر دیں گے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دراز گوش پر بیٹھی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ کچھ دن آپ نے مکہ میں گزارے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کچھ دن مکہ میں آپ نے گزارے حضرت حلیمہ سعدیہ نے، تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود اتنی زیادہ کمزور تھی، کیونکہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ آپ نے تناول نہیں کیا ہوا تھا، خود اتنی زیادہ کمزور تھی کہ دودھ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت دی کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، آپ نے دودھ پینے کے بعد جو ہے وہ آپ رک گئے، یعنی مکمل دودھ آپ نے تناول نہیں فرمایا، اور چونکہ آپ کے ایک اور بھائی بھی تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک بیٹے تھے، ایک بچہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بالکل چھوٹا تھا، اس کو بھی دودھ کی ضرورت تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر باقی دودھ جو ہے وہ اس بچے کو پلایا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوئے کچھ دن ہوئے ابھی، لیکن اس وقت بھی عدالت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے رضائی بھائی کے حق کو نہیں مارا، بلکہ اتنا لیا اور باقی اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہی طریقہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے، سلسلہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ تناول فرماتے اور پھر جو ہے وہ اپنا منہ مبارک جو ہے وہ دور کر لیتے، اور باقی جو دودھ ہے وہ آپ کے رضائی بھائی کو میں پلا دیا کرتی تھی۔ پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ دراز گوش پر بیٹھی، باقی قبیلے کی عورتیں، بنی سعد کی قبیلے کی عورتیں جو ہے وہ آگے جا چکی تھیں اور وہ آگے بڑھ چکی تھی، اور کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دراز گوش جو بہت کمزور تھا، نحیف تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ بیٹھی، وہ دراز گوش جو ہے وہ طاقتور ہو گیا، چست ہو گیا، تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ اپنے قبیلے کی عورتوں تک پہنچ گئی۔ تو ان عورتوں نے پوچھا حیران ہو کر کہ کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ کیا یہ وہی جانور ہے کہ جس پر آپ سفر کر کے آئی تھی؟ کیونکہ یہ جانور تو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس جانور کی وجہ سے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے تو آپ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، تو یہ وہی جانور ہے؟ آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے کہ کیا یہ وہی جانور ہے یا کسی نے تحفہ دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب یہ دیا جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جانور تو وہی ہے لیکن سوار جو ہے وہ دوسرا ہے، یعنی سوار جو ہے وہ اتنا برکت والا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا ہے تو گود میں لیتے ہی اب معجزات اور کمالات اور کرامات اور خوارق عادت کاموں کا جو ہے وہ ظہور ہونا شروع ہو گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو ابھی بچے کو گود میں لیتے ہی سمجھ آ گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ مختلف ہے باقی سب بچوں سے، اور ہمارے علماء نے اس کو اس عشقی رنگ میں بھی سمجھایا، یہ ایک عشقی پہلو ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بنی سعد کی جب دیگر عورتیں مکہ آئیں تو انہوں نے دوسرے بچوں کو لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں لیا، تو ہمارے علماء اس کو ایک عشقی انداز میں اور صوفیہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان عورتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں لیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی عورت کو پسند نہیں کیا، آپ نے اگر پسند کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو پسند کیا، یعنی یہ آپشن جو ہے وہ ان عورتوں کے پاس نہیں تھا۔ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ریجیکٹ کر سکتا تھا یا کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ناپسند کر سکتا تھا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی خود حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ موقع دیا کہ ان کی گود میں آپ تشریف لے گئے اور ان کے گھر میں آپ جو ہے وہ بڑے ہوئے اور پرورش پائی آپ نے۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسے عظیم معجزات جو ہے وہ جن کا ظہور پیدائش سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو رہا ہے۔ پھر کتابوں میں آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم انہیں جو ہے وہ اپنے قبیلے اور اپنے علاقے میں لے کر گئے، اور جو ہے وہ ہماری بکریاں وغیرہ جو پہلے جب چرنے جاتی تو چر کے واپس آتی تو خالی ہوتی،
اور جو ہے وہ ان کے دودھ وغیرہ جو ہے وہ تھن وغیرہ دودھ سے نہیں بھرے ہوتے، لیکن اور کیونکہ قحط تھی اور قحط سالی کا حال تھا اور قحط سالی کا سال تھا وہ، اور بہت مشکل دور تھا اور عرب کے حالات بہت زیادہ تنگ تھے. وہ کہتے ہیں جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اس کے بعد سے مجھے کبھی دودھ کی کمی نہیں ہوئی. اس کے بعد سے ایسا نہیں ہوتا کہ میرے جانور چرنے گئے اور خالی پیٹ واپس آ گئے. پورے قبیلے کے جانور جو ہے وہ ایسے ہی چر کے واپس آتے، لیکن میرے جانور جب واپس آتے تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے. یہاں تک کہ قبائل کی عورتیں جو ہے وہ کہا کرتی اپنے شوہروں کو کہ تم اب ان جانوروں کو وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے جہاں حلیمہ لے کر جاتی ہے. لیکن یہ سارا کمال جانوروں کا نہیں بلکہ یہ سارا کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. ایک دن جو ہے کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنے والی تھی، بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت جو ہے وہ توجہ دیتی. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کچھ مصروف تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن شیما یا شیما بھی کہا گیا، شیما کے ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت بھیڑیوں کے ریوڑ کو جو ہے وہ لے کر گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ملے، تو آپ کو تلاش کے لیے نکلی تو دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ ہے. تو آپ بڑی ناراض ہوئی اور کہا کہ تم اس بچے کو جو ہے وہ دھوپ میں لے آئے، یعنی آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس بچے کو جو ہے وہ دھوپ میں لے آئی. تو انہوں نے کہا کہ امی جان آپ دیکھیں میرا بھائی دھوپ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا اور میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ جہاں جہاں جاتا ہے ایک بادل اس کے سر پر سایہ دیتا ہے، جہاں یہ رک جاتا ہے وہ بادل بھی وہاں رک جاتا ہے، اور جہاں یہ دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ بادل بھی دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے. جب 2 سال مکمل ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ چھڑا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے پاس دوبارہ بھیجنے کا وقت ہوا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں ہوا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے حوالے اتنا جلدی کر دوں. اتنے واقعات اور اتنے معاملات آپ دیکھ چکی تھیں اور اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرماتی تھیں کہ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس وقت مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور ایک وبائی مرض مکہ میں پھیلا ہوا تھا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو ہے وہ حضرت آمنہ سے یہ بات کہی کہ مکہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کو دوں اور یہ بیمار ہو جائے، تو آپ اس کو کچھ وقت کے لیے میرے پاس اور چھوڑ دیں تاکہ یہ وبا جب نکل جائے تو اس وبا کے نکلنے کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو یہ بچہ جو ہے دوبارہ واپس کر دوں گی. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس بات کو مان گئی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ کچھ سال اپنے ساتھ اور رکھا. ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ایام کے اندر ہوا جسے ہم کہتے ہیں شق صدر. اور اس شق صدر کے بارے میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھیڑوں کو چرانے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے کہ 2 لوگ آئے سفید کپڑوں میں اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور لٹانے کے بعد جو ہے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد جو ہے اسے علم و حکمت سے بھر دیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سی دیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا تھا، لیکن وہ جو بچہ آپ کے ساتھ تھا جو آپ کا رضائی بھائی تھا اس کے سامنے اس کے بھائی کو لٹایا گیا اور پورا سینہ بیچ میں سے کاٹ دیا گیا. تو آپ سوچیں وہ کیسا خطرناک اس بچے کے لیے منظر ہوگا اور کیسا ڈر والا منظر ہوگا. وہ بچہ بھاگتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کسی نے قتل کر دیا اور ایسا ایسا معاملہ ہوا. تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہے بھاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے اور کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ 2 لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ نرمی سے لٹایا، میرے سینے کو جو ہے وہ اوپر سے لے کر ناف تک چیرا اور مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ہے میرے دل کو اور میرے سینے کو جو ہے وہ علم و حکمت سے بھر دیا اور علم و حکمت سے بھرنے کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس سینے کو جو ہے وہ سی دیا. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اور دیگر روایات میں اس واقعے کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، میں ابھی اس تفصیل کی طرف خیر نہیں جا رہا. اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سینے کو جو ہے وہ بھر دیا اور بھرنے کے بعد جو ہے یہ بھی ملتا ہے روایات کے اندر کہ آپ کے دل مبارک کو جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ غسل دیا گیا تھا
اور دھویا گیا تھا. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فوجدت برد ذلک الخاتم فی صدری کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو جو ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کیا باقاعدہ. اور پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو جو ہے وہ دوبارہ سی دیا گیا اور جو ہے وہ آنکھوں کے درمیان انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بشارت والی خبریں دی اور خبریں دینے کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے وہ چلے گئے. یہ سارا واقعہ ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ ڈر گئی اس واقعے کے بعد اور آپ کے شوہر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس بچے پر جو ہے وہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہے, کوئی شیطانی اثر ہے اس بچے پر, تو ایسا نہ ہو کہ کچھ اس بچے کو ہو جائے اور اس کے گھر والے ہمیں پکڑ لیں, تو اب اس بچے کو واپس کر دو. تو وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے پاس لے کر گئے اور حضرت آمنہ کے پاس جو ہے وہ واپس کیا. لیکن حضرت آمنہ نے جب پوچھا کہ کیا وجہ بنی تو بڑے اصرار کے بعد انہوں نے بتایا. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بچے پر کوئی شیطانی اثر ہے؟ اللہ کی قسم میرے بچے کو کوئی شیطانی دخل نہیں, میرا بچہ بڑی شان والا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان فرمایا. یہ شق صدر کا واقعہ روایات میں ہمیں کتابوں ملتا ہے کہ 4 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ آپ کو بٹھا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور جو ہے وہ آپ کے دل مبارک کو جو ہے وہ دھویا گیا اور آب زمزم کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر اور علم حکمت سے بھر کر آپ کے جو ہے وہ سینے مبارک کو سی دیا گیا. یہ ہمیں جو ہے وہ 4 اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. پہلا واقعہ جو یہ ابھی ہوا یعنی ایام رضاعت کے بعد, اور دوسرا واقعہ جو ہے یہ ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 10 سال تھی تب یہ ہوا تاکہ آپ جو ہے وہ کامل اوصاف پر جوان ہوں. اور تیسری مرتبہ جو ہے یہ واقعہ غار حرا میں آپ کے ساتھ ہوا کہ اب آپ پر جو ہے وحی سے پہلے غار حرا میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جو وحی آنے والی ہے اس کے لیے آپ کو اس طرح تیار کیا گیا. اور چوتھا واقعہ یعنی چوتھی مرتبہ جو یہ واقعہ ہوا وہ معراج کی رات سفر معراج سے پہلے ہوا کہ وہ جو کمالات اور وہ جو مناجات الہی اور وہ جو سفر آپ نے طے کرنا تھا اور کہاں تک جانا تھا کہ جہاں رب تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہونی تھی اور آپ نے رب کا ظاہری آنکھوں سے اور جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا تھا, تو اس کے لیے جو ہے سفر معراج سے پہلے بھی جو ہے یہ معاملہ ہوا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ اور کچھ ایام جو ہے وہ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ گزارے. اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ نے یہ ارادہ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی کہ میں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ننیال کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف اور جو ہے وہ دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار کی طرف جو ہے وہ لے کر جاؤں. اور آپ کو منع بھی کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس سفر اکیلے نہ کریں, لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ارادہ فرمایا اور آپ نے جو ہے وہ ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی جو وراثت میں ملی تھی ان کو ساتھ لیا اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ کیا مدینہ منورہ کی طرف. اور خود جو ہے وہ چونکہ مدینہ منورہ میں ہی اسی مقام کے قریب ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے وقت جو وہاں پر ان کا جو ہے وہ قبر مبارک وہیں بنی تھی, تو روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے جو ہے وہ اپنی شوہر کی قبر پر جو ہے وہ روزانہ جاتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ وہاں پر گزارا. اور واپسی کے رستے پر جو ہمیں کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہ کہ واپسی کے رستے پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوا کے مقام پر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئی, آپ کی طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو گئی اور ابوا کے مقام پر جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور وہیں پر جو ہے وہ آپ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے. ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جو ہے وہ ایک دفعہ بنو نجار کی طرف ہوا جہاں حضرت آمنہ آپ کو لے کر آئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو دیکھ کر کہا کہ میری والدہ جو ہے مکہ مکرمہ سے مجھے اس گھر میں بنو نجار کے اس قبیلے کے گھر میں جو ہے مجھے میرے ساتھ ٹھہری تھی اور میری والدہ نے مجھے یہاں ٹھہرایا تھا اور یہاں کی فلاں تالاب میں جو ہے وہ میں تیرا کرتا تھا. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ واقعہ ذکر کیا. حضرت آمنہ کے حوالے سے ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت زیادہ یعنی ابوا کے مقام پر بیمار ہوئی اور بہت زیادہ جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور بہت زیادہ علیل ہوئی, اس وقت جو ہے وہ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے, المواہب میں بھی یہ واقعہ نقل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنے قریب بلایا
اور برانے کے بعد ایک پورا قول ہے، اور یہ دلیل ہے اور ہماری، اور یہ جواب ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں تھے معاذ اللہ۔ دلائل سے ہم نے یہ بات تو گزشتہ نشستوں میں کر دی کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد ایمان والے نہ ہوتے، ہم نے اس کو تفصیلاً ذکر کیا، لیکن یہ ایک جو واقعہ نقل ہے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول مبارک ہے، جو آپ کی آخری کانورزیشن ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت آمنہ صاحب ایمان تھیں۔ آپ دیکھیں حضرت آمنہ کی وقت انتقال یہ ملتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب فرمایا اور کہا، اے پاکیزہ لڑکے اللہ تجھ میں برکت رکھے، اے پاکیزہ لڑکے اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اور آگے فرماتی ہے، اے ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے موت کے گھیرے سے نجات پائی۔ آپ وہ واقعہ یاد کریں جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور اس وقت قرہ ڈالا گیا تھا، قرآن دازی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو 100 اونٹ کے بدلے آپ کا فدیہ دلوا کر آپ کو جو ہے وہ اس قربانی سے بچایا تھا۔ وہ واقعہ ذرا اپنے ذہن میں دوبارہ لے کر آئیں۔ تو یہی واقعے کو نقل کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں، اے ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ رب العزت کی پاکی اور اللہ رب العزت کی بلندی اور اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے موت کے گھیرے سے نجات پائی، جس صبح قرہ ڈالا گیا اور 100 بلند اونٹ ان کے فدیے میں قربان کیے گئے، کہ تم ان کے بیٹے ہو کہ جسے رب نے بچایا اور جسے رب نے موت سے نجات دلائی، اور ان کے بدلے اللہ رب العزت نے، اس بلند رب نے، اس بزرگی والے رب نے، اللہ رب العزت نے ان کے بدلے جو ہے وہ 100 اونٹ کا فدیہ ادا کروایا، اور 100 اونٹ قرے میں نکلے اور ان کا فدیہ ادا ہوا، تم ان کے بیٹے ہو۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے جو خواب دیکھے، یعنی اب ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں نا گزشتہ نشست میں بھی کہ جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی تو حضرت آمنہ نے کتنے خواب دیکھے، کیسے نور آپ نے نکلتے ہوئے دیکھا، آسمانوں کو آپ نے دیکھا کہ بالکل آپ کے گھر کی چھت پر وہ جیسے آ چکے ہیں۔ خود بیان فرماتی ہے، دوران حمل مجھے کسی نے خواب میں آ کر یہ کہا کہ میں حاملہ ہوں اور میرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو مشاہدات آپ نے کیے تھے، جو واقعات آپ نے خود دیکھے تھے، آپ فرماتی ہے میں نے جو خواب دیکھے اگر وہ سچ ہے، اے میرے بیٹے جو میں نے خواب دیکھے اگر وہ سچ ہے تو سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، جو تیرے نیکوکار باپ ابراہیم کا دین ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر، اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں ان کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں حضرت آمنہ جو ہے معاذ اللہ مشرکہ تھی۔ یہ حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے، کہتی ہے میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں، میں روکتی ہوں تجھے، اور اللہ کی قسم دے کر روکتی ہوں کہ تو بتوں کی طرف نہ جانا، اور دیگر قوموں کے ساتھ مل کر ان سے دوستی نہ کرنا۔ اور آگے نصیحت فرماتی ہیں کہ ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے۔ یہ نصیحت فرماتی ہیں آپ، ماں ہے نا، کہ ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں، اور کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن اس نے فنا ضرور ہونا ہے، میں مر رہی ہوں اور میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا۔ یہ آپ نے جواب فرمایا، آپ نے کہا میں مر رہی ہوں اور میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا۔ وجہ بیان فرماتی کیوں، کیونکہ میں کیسی عظیم خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خود بیان فرماتی کہ میں کیسی عظیم خیر اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور کیسا ستھرا پاکیزہ مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ نے خوشی کا، مسرت کا اظہار فرمایا کہ میرا ذکر ہمیشہ تیری وجہ سے خیر سے رہے گا، کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور مجھے کتنی بڑی سعادت ملی کہ کیسا ستھرا اور پاکیزہ مجھ سے پیدا ہوا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں اور میں تجھے روکتی ہوں کہ بتوں کی طرف نہ جانا اور ان سے دوستی نہ کرنا، اور دیکھ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اور یہ ساری بات کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقام پر جو ہے وہ پھر انتقال ہوا، اور ابوا کے مقام پر ہی آج جو ہے وہ آپ موجود ہیں اور وہیں پر آرام فرما رہی ہیں۔ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، یہ آل نجد جو ہیں، آل سعود، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو چھپا دیں۔ کئی دفعہ اس کے نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ کیسے چھپ سکتے ہیں کہ وہ ہیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو وہاں ارد گرد رکھا ہوا ہے، یعنی کچھ ایسے عاشق رسول اس جگہ پر اور اس مقام کے قریب رہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آل نجد ہیں اور یہ جو اہل حدیث گورنمنٹ ہے ان کی، جیسے ہی یہ اس طرح کے نشانات حضرت آمنہ کے مزار مبارک کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جا کے دوبارہ ان کے جانے کے فوراً بعد جو ہے وہ ان نشانوں کو دوبارہ ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ قبر کا احاطہ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ نشان باقی رہیں۔ آپ اس بات کا ان کی بدبختی کا، یعنی جو گورنمنٹ ہے اور جو وہاں حکومت میں لوگ ہیں، ان کی بدبختی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے اور اللہ تعالیٰ ان نجدی بلا سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین طیبین کو اللہ تعالیٰ آزاد کرے اور ایسے حکمران وہاں پر آئیں کہ جو عاشق رسول ہوں اور ان چیزوں کی قدر کرنے والے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک پر ایک ٹائم پر جو ہے وہ کچرا وغیرہ جو ہے وہاں ڈمپ کیا جاتا تھا، معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر وہی جو وہاں پہ قریب عاشقان رسول رہتے ہیں وہ پھر اس کو صاف کرتے تھے، اس پر خوشبو لگاتے تھے، وہاں چادر وغیرہ بچھاتے تھے، اور ہمارے بھی کچھ بھائی وغیرہ جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہاں چادر وغیرہ بچھاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں چادر نہیں رہنے دیتے، پھر ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چادر وغیرہ رکھتے ہیں، جتنے گھنٹے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ چادر کو رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد اسے سمیٹ کر اور باادب طریقے سے جو ہے وہ اپنے برکت کے لیے جو ہے وہ واپس لے آتے ہیں کہ ایک چادر یا کوئی بھی تبرک اس قبر مبارک پر، اس عظیم خاتون کی قبر مبارک پر اگر ایک لمحے کے لیے بھی لگ جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت والا ہو جائے گا۔ یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہے کہ جن کے دم سے کائنات ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا عظیم مرتبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تربت اطہار پر جو رحمت و رضوان کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حصہ اور اس کے چیٹے ہمیں بھی عطا فرمائے کہ وہ تو ایسا مقام برکت والا ہے کہ چھما چھم وہاں تو بارشیں برس ہی رہی ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس ہی رہی ہے۔ ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اس واقعے کے بعد، یعنی حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد، ام ایمن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ کی دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آپ آئے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور میں نے ان کا ذکر بھی جو ہے وہ جب حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا تھا تو ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ذکر بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، یعنی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سال عمر مبارک ہے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ یہ ابو طالب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، اور جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، اور ابو طالب کی کفالت میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر، اور ابن عساکر وغیرہ نے بھی اسے نقل کیا اپنی کتابوں میں، اور یہی واقعہ جو ہے وہ المواہب کے اندر بھی ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح میں بھی جو ہے یہ واقعہ موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ بڑے جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ کیا کریں بارش کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ لات اور عزا کے پاس چلو، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے گی۔ یہ لات اور عزا یہ مکہ کے مشرکین کے 2 بڑے بت تھے، ان کے نزدیک 2 یہ بڑے خدا تھے ان کے، لات اور عزا، اور جو ہے یہ ان کی آگے جو ہے سب سے زیادہ عبادت کی جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ لات اور عزا کے پاس چلو، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو ایک اچھی رائے دینے والے بوڑھے بزرگ نے کہا کہ تم عجیب ہو، تم بتوں کے پاس جا رہے ہو دعا کرنے کے لیے؟ ابھی ہمارے پاس حضرت ابراہیم کی اولاد موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ثلثائے اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے باپ دادوں سے یہ سنا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا۔ یہ اسی واقعے کو وہ جو بوڑھے شخص ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم لات اور عزا کے پاس جاتے ہو، جبکہ ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس باقیہ ابراہیم اور ثلثائے اسماعیل یعنی ابراہیم کی آل اور اسماعیل کی اولاد موجود ہے۔
تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب ہے؟ تو انہوں نے کہا، تو وہ سب اٹھ کر حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، ہم قحط زدہ ہیں، اٹھے اور دعا کریں ہمارے لیے کہ بارش نازل ہو۔ تو ابو طالب بھی جانتے تھے کہ اگر بارش برسے گی تو وہ حضور علیہ السلام کے صدقے برسے گی۔ تو ابو طالب خود آگے نہیں بڑھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ دعا کریں بارش ہو۔ کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک بہت کم تھی، آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی نیت سے اپنی انگلی مبارک کو جب آسمان پر اٹھایا تو آپ کی انگلی مبارک آسمان سے اٹھتے ہی اس وقت کہ جب بادل کا کوئی ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اور دور دور تک بادلوں کے اور بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، آپ کی انگلی مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، اور بادل آنے لگے اور اتنا برسے کہ سارا قحط ختم اور پورا مکہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اس وقت ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا جس کا بڑا مشہور شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اے گورے رنگ والے، اے گورے اور حسین و جمیل رنگ والے، کہ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ جن کی ذات کے وسیلے سے، جن کے چہرے کے وسیلے سے، جن کی ذات کے وسیلے سے بارشیں نازل کی جاتی ہیں، بارشوں کو طلب کیا جاتا ہے، ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، اے یتیموں کے ملجا و ماوا اور اے بیواؤں اور درویشوں کے نگہبان۔ پہلی لائن میں آپ نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے چہرے گورے رنگ والے کہ جس کے وسیلے سے ہم دعا کو، بارش کو طلب کرتے ہیں، اور جس کی چہرے کی وجہ سے ہم بارش کو طلب کرتے ہیں، اور اے یتیموں کے ملجا و ماوا اور اے بیواؤں کے اور غریبوں کے اور درویشوں کا خیال رکھنے والے۔ یہاں دوسری لائن میں حضور علیہ السلام کے اوصاف کو ذکر کیا، اور یہ شعر حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا، یہ شعر حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک روایت میں نے ایک جگہ پر یہ بھی دیکھا اور پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے عاشق تھے، آپ کی جب وصال کا وقت قریب تھا اور انتقال کا وقت قریب تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی بیٹی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور جانتی تھی نا اپنے والد کا مزاج کہ یہ ہے تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عاشق کو جو چیز راحت پہنچاتی ہے وہ محبوب کی باتیں ہیں۔ عاشق کو جس چیز سے سکون ہوتا ہے وہ اس کے محبوب کی باتیں ہیں، کہ اس کے محبوب کا ذکر اس کے ساتھ کیا جائے، اس کے محبوب کا ذکر اس کے ساتھ چھیڑا جائے، اس کے محبوب کی تعریف کی جائے، اور یہی چیز عاشق کو سکون دیتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے، اس کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، آپ علیہ السلام کو بھی بہت قریب سے دیکھا، اور ہے سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، اور اپنے والد کی بھی مزاج کو جانتی ہیں، قریب آتی ہیں، کان میں پڑھتی ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے شعر سننے کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں اے عائشہ جانتی ہو یہ شعر کس کے بارے میں لکھا گیا تھا؟ یہ شعر میرے مصطفیٰ کے بارے میں لکھا گیا تھا، یہ شعر میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہا گیا تھا۔ یہ بڑا بابرکت اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جس میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مناقب کو ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے اس معجزات اور اس معجزے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے صدقے بارش نازل ہوتی ہے، اور یہ پورے عرب نے دیکھا، اور پورا قصیدہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کے جو احسانات اس وقت کے جب آپ کی عمر مبارک کچھ بھی نہیں، یعنی دیکھا جائے تو بہت کم عمر مبارک آپ کی، اس وقت کے احسانات کو، یعنی اس وقت اتنے احسانات عرب پر حضور علیہ السلام کے ہو چکے تھے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ ابو طالب نے جو ہے وہ وہاں پر کیا، اور یہ شعر کہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ اے گورے رنگ والے کہ جن کے صدقے سے اور جن کی ذات کی وجہ سے اور جن کے صدقہ و طفیل بارش نازل ہوتی ہے، اے بیواؤں کے، یتیموں کے ملجا و ماوا، اور اے بیواؤں کا خیال کرنے والے، کہ آپ تو وہ ہیں کہ یتیموں کا آپ خیال کرتے ہیں۔ عمر مبارک دیکھیں کتنی ہے، کم عمر مبارک، لیکن اس وقت بھی احساس ایسا کہ آپ کی عمر مبارک کم لیکن آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، اور اے وہ بچے کہ جو غریبوں کا اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کے گھر میں آپ ہوتے تو اس وقت تک، یعنی عمر مبارک کے 10 سال 12 سال، اور ابو طالب کی اولادیں بہت زیادہ ہیں،
کیونکہ ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال تھے، بہت اولادیں تھی آپ کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اتنا خیال کرتے اس بات کا کہ کھانا جب تک نہ کھاتے جب تک کہ آپ ابو طالب کی جتنی اولادیں تھیں وہ کھانا نہ کھا لیتی، آپ دستر پر تشریف نہ لاتے. بلکہ جب آپ کے بھائی بہن یعنی کزنز جو تھے آپ کے چچا زاد بھائی بہن جب یہ کھانا کھا لیتے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پوچھتے، اے میرے بھائی تم نے کھا لیا؟ اے میرے بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ پیٹ بھر کے کھا لیا؟ جب کہتے ہیں کہ سب کہ ہاں ہم نے کھا لیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دستر پر تشریف لے جاتے اور کھانا تناول فرماتے، ورنہ کھانا تناول نہ فرماتے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ بالکل کچھ ماہ کے ہیں تو دودھ جب پی رہے ہیں تو اتنا دودھ چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی کا نقصان نہ ہو، بھائی کا حق نہ مارا جائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اور اپنی امت کے بارے میں سوچا، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا اور یہی پیغام دیا کہ اگر تم بارگاہ الہی میں اور بارگاہ مصطفی میں قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا فارمولا اور طریقہ ایک یہی ہے کہ اپنی ذات کو ہٹا کر سامنے والے کی ذات کو رکھ کر سامنے والے کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اور سامنے والے کی خیر خواہی کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اور حضور کی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دو. تم رب کے بھی قریب ہو جاؤ گے اور رسول اللہ بھی تمہیں قریب کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے سماعت کیا، جو کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.